صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبق نمبر مدنی قاعدے کا جو 18 ہے انشاءاللہ آج اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے اوپر لکھا ہے سبق نمبر 18 کے آگے کیا لکھا ہے؟ حروف مقطعات۔ کیا لکھا ہے؟ حروف مقطعات۔ آگے کیا لکھا ہے؟ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مقدار ان بعض شروع یا مد یوسف کا ادغام الف کی صورت میں گنہ بھی کرے۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد جیسے لکھا نا ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھے۔ کیسے؟ ہم نے پڑھا نا سبق نمبر 1 بھی پڑھا، ٹھیک ہے، اور سبق 2 میں پھر ان کا مرکب ہو گیا تھا۔ سبق نمبر 1 جو ہے مفرد ہے، ایک ایک کر کے علیحدہ علیحدہ، اور سبق نمبر 2 میں ان کو جمع کیا گیا ہے نا، لیکن پڑھنا ان کو بھی الگ الگ ہی تھا۔ اب یہاں بھی وہی قاعدے ہیں، لیکن یہاں کیا ہے کہ مدات کی جو چیز، جیسے ہم نے اخفا پڑھا، ادغام پڑھا، مد کی قسمیں پڑھی، مد متصل، منفصل، مد لازم، ان کا بھی یہاں اجرا کرنا ہوگا۔ کیسے؟ جیسے صاد، کون سی مد ہے؟ مد لازم۔ کون سی؟ حروف مدہ کے بعد کیا ہے؟ سکون اصلی ہے۔ حروف مدہ کے بعد تو کیا ہو گیا؟ مد لازم۔ اسی طرح قوف، کون سی بات ہوگی؟ ہاں بس۔ نون، مد طہ، کون کون سے یہاں قاعدہ لگے گا؟ ہاں علی مدہ کا ہے، لیکن کیونکہ اوپر دونوں کھڑی حرکات ہے تو کھڑی حرکات کس کے قائم مقام ہے؟ نہیں، حروف مدہ کی، لیکن کھڑا زبر علی مدہ کے قائم مقام ہے، تو یہاں یہ کھڑا زبر جو ہے اس کا جو قاعدہ ہے حروف مدہ کا وہی استعمال ہوگا۔ یاسین، کھڑا زبر ہے، پھر یعنی کہ سین کے بعد جو ہے نون ساکن ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ مد طاسین، حامیم۔ کون بتائے گا کیا قاعدے ہوں گے؟ تو قاعدہ کیا بنا؟ مد عارض کی کیا تعریف ہے؟ کوئی حرف ساکن ہو جائے۔ ہاں تو یہاں ویسے میم، یہ تو میم میں آخر میں ساکن ہی ہو جاتی، تو یہاں یا ساکن کے بعد اگر وقف ہے تو مد لازم بھی ہو سکتی ہے، وہی والی، ٹھیک ہے۔ الف لام را، کون بتائے گا قاعدہ؟ جو قاعدہ وہ کون بتائے گا اس میں؟ جی مد لازم، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اچھا اس میں نا میم ساکن کے بعد را آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی۔ کیا ہے؟ میم ساکن کے 3 قاعدے پڑھے تھے ہم نے، کتنے تھے؟ کون کون سے تھے؟ ہاں ان میں اظہار شفوی کی تعریف کیا ہے؟ ہاں تو یہاں کیا بار ہے؟ میم آ رہا ہے، کیا آیا؟ تو کیا بن گیا؟ الف لام میم۔
مد لازم پھر یا مدہ اس کے بعد میم تو مد لازم ہے یا مدہ بھی ہے. الف لام میم را حامیم عین سین قاف. کون بتائے گا؟ قاعدے بتائے گا کوئی؟ جو قاعدے اور رہ گئے وہ کون بتائے گا؟ جو انہوں نے بتا دی وہ انہوں نے بتا دی، جو رہ گئے ہیں ابھی رہ گئے. چلو یالین. جو قاعدے رہ گئے وہ کون بتائے گا؟ اچھا چلو جی حرکت بھی کر لیں کہ چلو میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں لگتا کسی کی توجہ ہے نہیں اس طرف. اچھا بتائیے نون ساکن ہے، سین آیا، کون سا قاعدہ ہوا؟ تو کہتے کیوں نہیں آپ ہے؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ ہے نا. تو یہاں ہم نے عین کیا نا، عین سین قاف. پتہ چل گیا جی. جیسے پوچھا جائے تو آپ کو بتانا ہوگا یہاں یہ مد لازم اور اخفا کا قاعدے ہو رہے ہیں. قاسم میم. کیا پڑھا ہم نے؟ تو ہے نا. بتاؤ کون سے قاعدے ہوں گے؟ شاباش. کون بتائے گا بھی اس لائن میں سے ادغام کیوں ہوا؟ کون بتائے گا؟ یہ جو ادھر ثقلین والی لائن ہے، ثقلین اور قاسم اور درمیان والے کا نام کیا ہے؟ اسد. نہیں پتا؟ ادھر والی لائن والے کوشش کر لے بھائی. ہاں نون ساکن کے بعد میم حروف یرمل ان میں سے ہے اس لیے یہاں ادغام ہو گئے. شاباش. اس کو آپ نے استعمال بھی کرنا ہے، اس کا اجرا بھی کرنا ہے جب آپ پڑھنا ہے. آپ بھی توجہ رکھے بھائی. الف لام میم صاد. الف لام میم. اللہ. اور وقف کریں گے سوری وصل یعنی کہ اگر رکے بغیر پڑھیں گے تو الف لام میم اللہ. میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے ثقلین. ماللہ. الف لام میم اللہ. کاف ہا یا عین صاد. حلز کا شعر نے ایک پڑھ لیں. شان مصطفیٰ میں کہتے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں
عین صاد، کیا کہتے ہیں؟ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں، عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں، عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، اللہ 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 اللہ، صلو علی الحبیب۔